بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرف القرآن سورہ بقرہ کے سبق نمبر 46 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم مسلمانوں کی لالچ کے بارے میں پڑھیں گے۔ دو آیات ہیں 75 اور 76، ان کا ترجمہ کریں گے اور اس کی تفسیر سمجھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه وهم یعلمون۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا وَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیں۔ افا، یہ جو حمزہ ہے نا، اس کا معنی ہے کیا۔ فا، اس ساری باتوں کے بعد بھی تطمعون، تم طمع کرتے ہو، تم لالچ کرتے ہو، ان، یہ بات، یؤمنو، ایمان لے آئیں، لام لیے، کم، تمہارے، یعنی یہ جو یہود ہے تمہارے لیے ایمان لے آئیں، ایسا نہیں ہوگا۔ واو اور قد تحقیقی بات ہے، کانا، تھے، فریق، جماعت، من، سے، ہم، ان میں سے، یسمعون، سنتے تھے، کلام، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کلام کے معنی میں، کلام یا بات، اللہ کی بات کو، اللہ کے کلام کو، ثم، پھر، یحرفون، تحریف کر دیتے تھے، تبدیل کر دیتے تھے، ہو، اس کو، یعنی اللہ کے کلام کو، من، سے، بعد اس کے، ما، جو، عقلو، انہوں نے سمجھا، یعنی سمجھنے کے بعد، ہو، اس کلام کو سمجھنے کے بعد اس میں کیا کرتے تھے، تحریف کر دیتے تھے۔ واو، اس حال میں، ہم، وہ لوگ، یعلمون، علم رکھتے تھے، جانتے بوجھتے ہوئے یہ والی حرکت کیا کرتے تھے۔ واو اور اذا، جب، لقو، ملاقات کرتے تھے یا ملتے تھے، الذین، ان لوگوں سے، جنہوں نے، آمنو، ایمان لائے، جو لوگ ایمان لائے، قالو، تو کہتے تھے، آمنا، ہم ایمان لائے۔ واو اور اذا، جب، خلا، خلوت میں جاتے، تنہائی میں جاتے، بعض، ہم، ان کے بعض جب تنہائی میں جاتے، الا، طرف، بعض لوگوں کی طرف، یعنی جو بعض آپس میں جب یہ لوگ تنہائی میں ملتے تھے تو پھر کیا کہتے تھے، قالو، کہتے تھے، یہ جو نا حمزہ، اس کا معنی ہوتا ہے کیا، تحدثون، تم باتیں کرتے ہو، ہم، ان سے، بما، جو، فتح، کھولی، اللہ نے، اللہ پر، کم، تمہارے، جو باتیں اللہ نے تمہارے اوپر کھولی ہے تم ان سے وہ باتیں کرتے ہو۔ لام، تاکہ، حاجو، جھگڑا کریں، کم، تمہارے ساتھ، بھی، ان باتوں کی، اندہ، پاس، رب، کم، تمہارے، حمزہ، کیا، لا تعقلون، تم عقل نہیں رکھتے، تم سمجھتے نہیں ہو۔ لفظی ترجمہ ہو گیا، اب اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیں۔ اے ایمان والو، کیا تمہیں یہ لالچ ہے کہ تمہاری بات سن کر ایمان لے آئیں گے؟ اور ان میں سے ایک جماعت ایسی تھی جو اللہ کے کلام کو سنتی تھی، پھر اس کو سمجھنے کے بعد اس میں تحریف اور تبدیلی کر دیا کرتے تھے، حالانکہ ان کو اس بات کا علم بھی ہوتا تھا۔ اور جب یہ لوگ ایمان والوں سے ملتے ہیں، یہودی، تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب ان میں سے بعض کے ساتھ تنہائی میں ملتے ہیں تو یہ پھر کہتے ہیں کیا تم مسلمانوں کو ایسی باتیں بتاتے ہو یا ایسی باتیں کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کھولی ہیں، تاکہ مسلمان ان باتوں کو لے کے کل قیامت کا دن جھگڑا کریں تمہارے ساتھ، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ لفظی اور بامحاورہ ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ اصل میں یہ تھا کہ جو مسلمان تھے یہ یہودیوں کو مومن بنانے کی اور ان کو ہدایت کے اوپر لانے کی کوشش کیا کرتے تھے، تو اس کے اندر کلفت اٹھاتے تھے، سختی اور مشقت برداشت کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان آیات کے اندر یہودیوں کے حالات و واقعات بتا کر مسلمانوں کی امید کو ختم کر رہے ہیں کہ تمہیں ان کی زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی بدعمالیاں ایسی ہیں کہ یہ لوگ تمہارے کہنے سننے سے ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ تو پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے،
افتطمعون کی سارے قصے سننے کے بعد بھی تم اے ایمان والو تمہیں یہ لالچ ہے، تمہیں یہ طمع ہے کہ یہ لوگ تمہارے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری بدعمالیاں ذکر کی نا کہ ان میں یہ بدعمالی ہے، یہ بدعمالی ہے، تو خلاصہ یہ کہ تم ان کے بارے میں لالچ نہ کرو کہ یہ تمہاری بات سن کے تمہارے نبی کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ پھر آگے یہ کہا وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، یہاں سے اللہ تعالیٰ ان یہودیوں کی ایک اور بدبختی اور ایک اور بدعمالی کو ذکر کریں۔ کچھ بدعمالیاں تو وہ تھی نا جو پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دی، فرما رہے ہیں کہ یہاں پر ان کی ایک بڑی بدعمالیوں میں سے ایک بدعمالی یہ بھی تھی کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنا کرتے تھے، جب تورات کے اندر اللہ تعالیٰ کی بات آتی تھی تو اس کے اندر بھی تبدیلی کر دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کوئی بات ارشاد فرماتے تھے تو اس کی چینجنگ کر کے تبدیلی کر کے اس کو کچھ سے کچھ اور کر دیا کرتے تھے، اور یہ جو کرتے تھے یہ سمجھنے کے بعد کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے، ایک تو ہوتا ہے نا کہ بندے سے کوئی بات کہی گئی ہے، بندے کو سمجھ نہیں لگی اور ناسمجھی کی وجہ سے اس نے اس کے اندر تبدیلی کر لی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سمجھتے تھے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کا یہ والا معنی ہے، اس پر اس طریقے سے عمل کیا جانا چاہیے، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر تبدیلی کر دیا کرتے تھے، اور ان کو اس بات کا علم بھی ہوتا تھا۔ لا علمی میں ایسا نہیں کرتے تھے، جانتے بوجھتے محض نفسانی غرض کی وجہ سے اس طرح کی یہ جو کاروائیاں تھیں، اس طرح کی جو بری حرکتیں تھیں، یہ یہودی لوگ کیا کرتے تھے۔ خلاصہ کہنے کا یہ ہے کہ یہ لوگ ایسے بے باک ہیں، ایسے ان کی جرت ہے اور نفسانی خواہشات کے یہ اتنے قیدی ہیں کہ کسی کے کہنے سننے سے باز آنے والے نہیں ہیں، اپنی بدعمالیوں سے اور اپنی حرکتوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، یہ کسی کی سنتے ہی نہیں ہیں۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے کیا مراد ہے، جن کو یہ لوگ سنا کرتے تھے پھر اس میں تبدیلی کر دیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے کلام سے مراد ہے تورات، اور سنتے تھے انبیاء علیہ السلام کی زبانی، یعنی جو انبیاء تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اور اس کے بعد جو انبیاء آئے ہیں وہ ان کو اللہ تعالیٰ کا کلام تورات پڑھ کے سنایا کرتے تھے، پھر اس کے اندر تحریف کر دیا کرتے تھے۔ تحریف میں پھر یہ دو کام کرتے تھے، ایک تو یہ تھے کہ لفظ کو ہی تبدیل کر دیتے تھے، یا پھر یہ ہے کہ اس کی تفسیر کے اندر تبدیلی کر دیتے تھے، یا پھر یہ ہے کہ لفظ اور تفسیر دونوں کے اندر تبدیلی کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ اس طریقے سے یہ والے کام کیا کرتے تھے۔ من بعد ما قالوہ وہم یعلمون، سمجھنے کے بعد، جانتے بوجھتے ہونے کے بعد یہ والا کام کیا کرتے تھے، اور ان کو اس بات کا علم بھی ہوتا تھا۔ پھر یہاں پر ایک بات اور بھی ہے کہ یہ والا جو کام تھا یہ یہود کے آباء و اجداد نے کیا تھا، لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودی تھے ان کے اس فعل کو برا نہیں سمجھتے تھے، اور اپنے آباء و اجداد کے اس فعل سے برات کا اظہار نہیں کیا کرتے تھے، اس لیے ان کے آباء و اجداد کی برائی کو لے کے ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ یہ تنبیہ کر رہے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یہ والی جو آیت ہے اس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض یہودیوں نے ایمان قبول کر لیا تھا، لیکن یہ جو ایمان قبول کیا تھا یہ ظاہر کے طور پہ ایمان قبول کیا تھا، باطن کے اندر وہ مومن نہیں ہوئے تھے، گویا کہ وہ لوگ منافق ہو گئے تھے، تو ظاہری طور پہ ایمان قبول کیا تھا۔ اسی کا ذکر کر رہے ہیں کہ جب یہ لوگ ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے، یعنی ان کے جو منافقین ہیں، تو یہ کیا کہتے ہیں، زبان سے ایمان کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے، لیکن جب ان میں سے بعض کی طرف ملتے ہیں، مطلب جب یہی والے جو منافق لوگ ہیں اپنے ان یہودیوں کے ساتھ جا کے ملاقات کرتے ہیں، جو لوگ جنہوں نے ظاہری طور پر بھی ایمان قبول نہیں کیا ہے، جو یہودیت کے مذہب کے اوپر ہی قائم ہے، تو پھر وہ جو یہودی لوگ ہیں وہ ان سے کہتے ہیں یہ تم کیا باتیں کر رہے ہو، تم مسلمانوں کو وہ والی باتیں بتا رہے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کھولی ہیں، تاکہ مسلمان کل قیامت کے دن ان باتوں کو لے کے اللہ تعالیٰ کے پاس تم سے جھگڑا کریں، کیا تمہیں عقل اور سمجھ نہیں ہے۔ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ منافقین جو تھے وہ بعض اوقات جب مسلمانوں سے ملتے تھے تو خوشامد کے اندر اور ان کو اپنے ساتھ ملانے کی غرض سے، ایمان کی سچائی بتلانے کی غرض سے مسلمانوں سے کہہ دیا کرتے تھے کہ تورات کے اندر بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بشارت آئی ہے، یا اسی طریقے سے قرآن مجید کے متعلق خبر آئی ہے۔ تو اس طرح کی کچھ جو باتیں تھیں جو ایمان والوں کے متعلق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، قرآن مجید کے متعلق جو تورات کے اندر پائی جاتی تھی، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو بتائی تھی، تو یہ جو منافقین تھے ان کو ان باتوں کا پتہ ہوتا تھا، تو یہ ایمان والوں سے جب ملتے تھے تو ان کو بتاتے تھے کہ ہاں جی آپ کا مذہب سچا ہے اور جو دین اسلام ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، تورات کے اندر بھی اس قسم کی باتیں آئی ہیں۔ تو یہ جو منافقین کے جو بڑے سرکردہ علماء تھے، جو ہٹ دھرم تھے، بدبخت تھے، وہ پھر ان منافقین کو منع کرتے تھے کہ ایسی باتیں نہ کیا کرو، کیونکہ آج تم ان کے ساتھ ایسی باتیں کرو گے تو کل قیامت کے دن یہی مسلمان ان باتوں کو لے کے اللہ تعالیٰ کے حضور تم سے جھگڑا کریں گے کہ ان کو سب کچھ پتہ تھا، سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود یہ لوگ ایمان نہیں لائے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ان میں سے منافق لوگ ہیں بعض کی طرف خلوت میں جاتے ہیں، تنہائی میں جاتے ہیں، بعض سے مراد یہ ہیں ان یہود کے جو دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے ظاہری طور پر بھی ایمان قبول نہیں کیا، قالوا، تو وہ لوگ کہتے ہیں جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، کن سے کہتے ہیں، ان منافقین سے کہتے ہیں کیا تم مسلمانوں کو وہ والی باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کھولی ہیں، تاکہ کل قیامت کے دن بھی ان باتوں کو لے کے عند ربکم، تمہارے رب کے پاس، ہاتھ جو مسلمان جھگڑا کرے کم تمہارے سے، ایسا کام تم نہ کرو، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ والی بات جو یہاں پر ذکر کی ہے، یہاں پر یہ والی بات ذکر کر کے ان منافقین کی بدبختی اور یہ جو یہودی ہیں ان کی جو ہٹ دھرمی ہے اس کو بتانا یہ مقصد ہے کہ ان کا وتیرہ اور ان کا طرز عمل یہ ہے، ایمان قبول کرنا نہیں ہے۔ اگر کوئی ان میں سے کوئی ایسی بات کر بھی دیتا ہے ایمان کی بات اور تقوی کی بات، تو ان کی جو باقی لوگ ہیں اس سے منع کرتے ہیں،
حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو نفاق سے منع کرتے اور خود بھی ایمان قبول کرتے، منافقین کو بھی سمجھاتے، لیکن یہ والے لوگ اس قسم کی کام نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ اس کے برعکس الٹی حرکتیں یہ کیا کرتے تھے۔